Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our talk about national education policies of Pakistan. Our talk is about what is a policy, history of schools, Muslim madrasa system, British system of formal education, Muslim religious institutions, education policies of Pakistan, analysis of previous education policies of Pakistan. First of all, what is a policy? A policy is a set of principles, rules, guidelines and protocols. So पॉलिसी जो है वो कुछ असूलों, कवानीन, गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का मजमुआ होती है जिसे कोई भी अथॉरिटी, तंजीम, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, बनाती है। किस लिए भला? ताकि वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, डोमेन के अंदर जो लोग हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको रेगुलेट कर सके, गवर्न कर सके, डिसीजंस को गवर्न कर सकें, बिहेवियर को गवर्न कर सकें। तो पॉलिसी एक मजमुआ है असूलों का, कवानीन का, गाइडलाइंस का और प्रोटोकॉल का, ताकि गवर्नमेंट या कोई इदारा अपनी वर्किंग के लिए जो उसके साथ लोग हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको रेगुलेट कर सके, गवर्न कर सके। फॉर एग्जांपल, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, डेटा जाहिर है जिसने इकट्ठा किया है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी प्रोटेक्शन की पॉलिसी है। जैसे जो है वो इंटेलेक्चुअल राइट्स की पॉलिसी है, रिमोट वर्क पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी एक्सेट्रा। तो एजुकेशन पॉलिसी का मकसद एजुकेशन को रेगुलेट करना है। इस तरह रिमोट वर्क पॉलिसी का मतलब रिमोट वर्क को रेगुलेट करना है। डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी को का मकसद डेटा प्रोटेक्शन को रेगुलेट करना है। तो हर पॉलिसी अपनी डोमेन में दरअसल गवर्नेंस का, रेगुलेशन का काम करती है। अब सवाल पैदा होता है कि पॉलिसी तो रोज चेंज होती रहती हैं, तो क्या यही होता है? हाँ, दुनिया भर में पॉलिसीज इवॉल्व करती हैं, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट को, जिस अदारे को, जिस मुल्क को गवर्न करना होता है, उसकी नेचर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से पॉलिसीज को भी वक्त के तकाज़ों के हम-आहंग करने के लिए कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व किया जाता है, चेंज किया जाता है। Point 2 is actually policies evolve over time in response to changing circumstances, new regulations or shifts in organization priorities. बाज़ औक़ात कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी एक चल रही होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी रियासती पॉलिसीज़ के अंडर होती हैं। मुल्की सतह पर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सुप्रीम होती हैं, बड़ी होती हैं, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसी बनाती हैं। तो अगर मुल्की सतह पर पॉलिसी तब्दील होती है तो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके छोटे यूनिट्स को लाजमन अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ता है, ताकि वो मुल्की सतह की पॉलिसी से रिकंसाइल करे, हम आहंग हो। Compliance with policies is often enforced through monitoring, audits, disciplinary actions for violations. So policies जो है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले अवेयरनेस दी जाती है, गाइड किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, ऑडिट्स किए जाते हैं और वायोलेशन के अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं। अब हम आते हैं, जो चूंकि एजुकेशन पॉलिसीज की बात हो रही है, तो इसमें जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो हम
1947 से लेकर आज तक की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये खित्ता जहां आप पाकिस्तान मौजूद है, इससे पहले यहाँ स्कूलों की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से स्कूल्स होते थे। तो सबसे पहले हम देखें तो वैदिक ब्राह्मण स्कूल से, क्योंकि हिंदुइज्म बहुत ही पुराना मजहब है, इस खित्ते में मौजूद भी था। तो जब कोई भी आइडिया, कोई भी थ्योरी, कोई भी नैरेटिव, कोई भी मजहब परपेचुएट करता है, वो चलता है, तो उसको चलाने वाले भी होते हैं। जब कोई चीज फैलती है, कोई आइडिया सेल होता है, तो उसको बेचने वाले भी मौजूद होते हैं, उसको खरीदने वाले भी मौजूद होते हैं। तो अगर हिंदुइज्म चल रहा था तो इसके पीछे कोई चलाने वाली कुव्वत भी मौजूद थी, वो थे वैदिक ब्राह्मण स्कूल्स। The earliest schools in the country, now known as Pakistan, were Vedic schools for the training of Brahman priests. तो जो ब्राह्मण प्रीस्ट्स हैं, जो एलीट है, जो मजहबी लीडर थे हिंदुओं के, उनकी ट्रेनिंग के लिए वैदिक ब्राह्मण स्कूल्स बनाए गए थे। ये स्कूल ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में थे और ये रेजिडेंशियल स्कूल होते थे और इनको ख़ास तरह का लिबास पहनाया जाता था। इनको मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता था कि जो वो सोचते हैं, जो वो प्रैक्टिस करते हैं, वो दूसरे लोगों की प्रैक्टिस से बेहतर है और दूसरे लोग उतने ठीक नहीं हैं जितने वो ठीक हैं। यानी उनमें एक एहसास से तफाखुर पैदा किया जाता था। उसके बाद आए बुद्धिस्ट मंक स्कूल्स। A parallel education system was sponsored by Buddhists to prepare their adherents for a life of meditation as a monk. तो जब मंक्स के स्कूल आए तो उन्होंने भी उसी तरह रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, उसी तरह से ही उन्होंने खास तरह का लिबास अपने लिए चुना, खास तरह का उनमें एक आइडेंटिटी, यानी ये बताया कि आप एक चुने हुए इंसान हैं, आप दूसरों से बेहतर हैं। और उनमें ये एहसास पैदा करने का मकसद ये था कि मुआशरे में मौजूद दूसरे जो अकायद हैं उनसे ये मुतासर ना हो और अपने अकीदे को दूसरों से बेहतर समझते रहें। इसके बाद ये दो स्कूल्स मौजूद थे जब मुसलमान बरसगीर में आए। अब जब मुसलमान आए तो इस्लाम को फैलाने के लिए हमें किसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम की ज़रूरत थी। तो उस वक्त के मुसलमानों की जहानत को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इसी हिंदुस्तान में, इसी इंडो पाक में मुसलमानों के मदारस कायम किए, जो भी ख़ास तौर पर नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा उन्होंने फ्लोरिश किया। ये भी रेजिडेंशियल थे, इनका भी ख़ास तरह का लिबास चुना गया और इनको भी बताया गया कि आपका अकीदा, क्योंकि आप मुसलमान हैं, लिहाजा आप दूसरों से बेहतर हैं और मुखालफीन जो हैं उनके पास कोई दलील नहीं है, लिहाजा आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। तो इससे उनकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हुई और वो अपने अदारों का नाम लेकर चलने लगे। आज भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए जो तालिब इल्म हैं वो बाज़ार में पहचाने नहीं जाते, लेकिन मदारस को ये आज़ाज़ हासिल है, मदारस की ये कामयाबी है कि उनका तालिब इल्म बाज़ार में भी नज़र आता है अपनी लिबास से और अपने अकायद से। तो ज़्यादातर ये मुसलमानों के जो मदारस थे, इन्होंने सलातीन दहली के दौर में तरक्की की,
मुगल अंपायर के दौर में भी इन्होंने तरक्की की। जब ब्रिटिश आए तो भी ये मदारस चलते रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये तय किया हुआ था कि वो हिंदुस्तानियों के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। फिर जब इंग्लिश यहाँ आए, अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ शुरू किया, जिसे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से आज भी याद किया जाता है। ये वो फॉर्मल सिस्टम इंग्लैंड से लेकर आए, और इंग्लैंड में भी ये चर्च से डेवलप करके एक जो फॉर्मल सिस्टम की तरफ आया था। तो ब्रिटिश ने आते ही क्या किया, आइए देखते हैं स्लाइड को। The prevalent system of education was introduced by the British primarily for turning out clerks and subordinates necessary for carrying out on the administrative affairs of the country in English under the British masters in a colonial setup. तो जो अंग्रेजों का सिस्टम आया उसका मकसद ये था कि एक लोकल लोगों की तरबियत की जाए, इनको तरबियत दी जाए, ताकि वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इस मुल्क को गवर्न कर सकें, यानी अंग्रेज़ों की हुक्मरानी में उनके टूल बन सकें, उनके दस्तो बाजू बन सकें। तो इन लोगों को अब इनसे काम क्या करवाना था, इनसे हिसाब किताब यानी लिखने पढ़ने का काम करवाना था, रिकॉर्ड कीपिंग का काम कराना था, जिसके लिए लिखना और पढ़ना ज़रूरी था। सो इनको लिखने पढ़ने वाला सिस्टम दिया गया, जिसे कभी हम लॉर्ड मकाले की बात करते हैं, कभी हम क्लर्क्स की बात करते हैं, कभी हम कहते हैं कि सबऑर्डिनेट पैदा करता है ये निज़ाम। तो ये निज़ाम तो बना ही इसलिए था। अब ये कि सिर्फ यही नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जो फॉर्मल स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई, बल्कि उन्होंने टेक्निकल अदारे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई, लेकिन वो कम तादाद में थी। उनका मकसद भी जो हिंदुस्तान में या ये जगह जहाँ खित्ता पाकिस्तान है, यहाँ पर डेवलपमेंट मकासद के लिए, पुल बनाने के लिए, नहरें बनाने के लिए उन्हें इंजीनियर दरकार थे, उन्हें जो है वो डिप्लोमा होल्डर दरकार थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के अदारे भी बनाए। तो जब अंग्रेज़ों ने ये फॉर्मल सिस्टम शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ दाखिला ले लिया। अब जो मदारस चल रहे थे, और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मदारस थे, चूँकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, तो इसमें थोड़ा सा इनको फील हुआ कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मजहबी तशख़्ख़ुस कमज़ोर पड़ जाए और इंग्लिश जो कल्चर है वो डोमिनेट हो जाए। तो अब इन्होंने दो तरह के रिएक्शन दिए। एक तो ये था कि हम जो अंग्रेज़ी तालीम और इस्लामी तालीम को साथ साथ लेकर चलें, जिसका एक नुमाइंदा सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। और उन्होंने कहा कि ये जो एंग्लो मोहम्मडन कॉलेजेस जो है उन्होंने शुरू किए, जिनमें से 1875 में पहला था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। और इसका मकसद ये था कि इस्लाम के साथ साथ हम जदीद तालीम, अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल करें। तो हम मुसलमान रहते हुए अंग्रेज़ी तालीम हासिल करके तो तरक्की कर सकते हैं, यानी इस्लाम और जदीद तालीम एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और मुसलमानों को दोनों में डेवलप करना चाहिए। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का जो दिया हुआ नज़रिया था एजुकेशन का, उसमें उनका एतमाद ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन और इस्लाम जो है आपस में कंपैटिबल हैं, इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। फिर जब नेक्स्ट में हम आते हैं तो फिर क्या हुआ, मुसलमान जो मदारस में थे, जो अंग्रेज़ी की तरफ नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि इस तरह तो हो सकता है इंग्लिश हमारी अरेबिक लैंग्वेज के लिए एक चैलेंज बन जाए। तो फिर उन्होंने अपने अलग से मदारस कायम कर लिए
اور ان مدارس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ انگلش کی ایجوکیشن سے تھوڑا سا الرجک تھے، اور پھر ایک تقسیم بنا لی گئی جس کو دنیاوی اور دینی علوم کی تقسیم بنا دی گئی، جو آج بھی قائم ہے۔ اور یہ جو مدارس بنے، جو خاص طور پر جس میں دیوبند اور بریلوی جو موومنٹ شامل ہیں، انہوں نے جو ایک ٹریڈیشنل ایک تھاٹ تھی مسلمانوں کی جو مدارس سے آ رہی تھی، اس کو سیپریٹ کر لیا اور جدید تعلیم کو سیپریٹ کر لیا۔ تو آج یہ ادارے پاکستان میں اور انڈیا میں خاص طور پر موجود ہیں، اور ان میں جو طالب علم ہے اور جو یونیورسٹیوں میں طالب علم ہیں، ان کا تھاٹ کا آپس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ وہ سارے کا سارا ایک پرسپیکٹو تھا جس میں پاکستان وجود میں آیا اور اس کی پالیسیز آئیں۔ تو ہم نے اب تک بات کی ہے کہ پالیسی ہوتی کیا ہے، اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھا، ہم نے ویدک سکول کی بات کی، ہم نے بدھسٹ سکول کی بات کی، ہم نے مسلمانوں کے مدارس کی بات کی، ہم نے انگلش فارمل سسٹم کی بات کی، اور پھر دو طرح کی روایت جو وہاں سے جنم لیا، ایک انگلش اور مذہبی تعلیم والے ادارے اور دوسرا صرف مذہبی تعلیم والے ادارے۔ تو اب ہم آتے ہیں پاکستان کی ایجوکیشن پالیسیز کی طرف۔ پہلی ایجوکیشن پالیسی جو ہے، جس کو فرسٹ ایجوکیشن کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے، قائد اعظم زندہ تھے اور ان کی بڑی شخصیت ہمارے پاس موجود تھی۔ اس پالیسی میں کہا گیا کہ مذہبی تعلیم، اسپرچول ایجوکیشن ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے لیے تو ہم نے ملک بنایا تھا۔ سوشل ایجوکیشن بھی ضروری ہے، کیونکہ اس وقت فسادات ہوئے تھے اور آپس میں لوگوں کا مل جل کے رہنا مشکل تھا، اور مل جل کے رہے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، سماجی تانا بانا بن نہیں سکتا۔ تو تیسری بات تھی ووکیشنل، یعنی ظاہر ہے لوگوں نے روزی بھی تو کمانی تھی، تو اس لیے ان کو ووکیشنل تعلیم بھی دینا مقصد تھا۔ تو 1947 میں طے ہوا کہ ہم مذہب پہ چلیں گے، ہم سوشل ڈیولپمنٹ کریں گے، اور ہم معاشی ترقی بھی کریں گے ووکیشنل ایجوکیشن کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا کہ 47 کے بعد بہت ساری، خاص طور پر یہ جو کپڑا بانی کی صنعت ہے، اس نے بڑی ترقی کی، یہ پاکستان میں اسٹیبلش ہوئی۔ نیکسٹ پالیسی آتی ہے 1959 کی، جس کو نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں زور دیا گیا کردار پر، محسوس کیا گیا کہ خطہ جو پاکستان ہے، اس میں لوگوں کے کریکٹر کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ان کو سائنس کی ترقی کی بھی ضرورت محسوس ہوئی، اور پھر اردو کو نیشنل لینگویج بنا دیا گیا۔ اس وقت لینگویج کا ایشو ایسٹ پاکستان میں آ رہا تھا، تو اردو کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج بنا دیا گیا۔ تو تب محمد ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ تھے جب یہ پالیسی منظر عام پر آئی۔ تیسری پالیسی 1970 میں آئی، ایجوکیشن پالیسی جو 1970 والی ہے، اس میں زور دیا گیا آئیڈیالوجی پر، آئیڈیالوجی آف پاکستان پر زور دیا گیا، کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان میں انریسٹ تھی۔ سائنس پر زور دیا گیا اور ڈی سینٹرلائزیشن پر زور دیا گیا، کیونکہ پاور یکجا تھی 1 یونٹ کی وجہ سے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اختیارات کو نچلی سطح پر بھیجیں تاکہ انریسٹ کم ہو۔ الٹریسی بہت زیادہ تھی، تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ تعلیم بالغاں اور اس طرح کی چیزیں سوچی گئیں۔ تو اس وقت 1970 میں یحییٰ خان صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے۔ نیکسٹ دیکھیں، پالیسی آئی 1972 میں، 1971 کا سانحہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد یہ پالیسی آئی۔ اس میں ایجوکیشن پالیسی 1972 میں آئیڈیالوجی پر زور دیا گیا، نیشنلائزیشن پر زور دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے صنعتیں کمیا لی تھیں، تعلیمی ادارے کمیا لیے تھے، اور 10 تک ایجوکیشن کو فری کر دیا گیا تھا۔ پھر 1979 کی پالیسی آئی ضیاء الحق صاحب کے دور میں،
تو اس میں ٹیچر ایجوکیشن پر توجہ دی گئی، ہائر ایجوکیشن اور سائنس پر توجہ دی گئی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی نیکسٹ پالیسی آئی 1992 میں، نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور غلام مساق خان صاحب صدر تھے۔ تو اس میں زور دیا گیا پرائمری ایجوکیشن پر، ہائر ایجوکیشن پر، سائنس ایجوکیشن پر، ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پر زور دیا گیا، کیونکہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے بغیر، گورننس کے بغیر کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی یافتہ ممالک میں گورننس بہتر ہوتی ہے اور جن میں گورننس بیٹر نہیں ہوتی وہ غریب ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پر توجہ دی گئی۔ پھر اس کے بعد آئی 1998 اور 2010 تک کی پالیسی ہے، اس میں زور دیا گیا یونیورسل لٹریسی پر۔ لٹریسی بڑا مسئلہ تھا، ایجوکیشن کی کوالٹی کے بارے میں فکر مند تھے ہم، تو کوالٹی پر بات کی گئی۔ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا کہا گیا، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ جو پالیسی 1972 میں ایک کمیانے کی تھی اس کے ریورس پالیسی تھی۔ اور پھر نان فارمل ایجوکیشن کو، چونکہ یہ کم ریسورسز سے بھی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رکھتی ہے، تو اس پر جو ہے ایمفیسس کیا گیا۔ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کو بڑا ضروری ایک کمپوننٹ قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور محمد رفیق تاڑر صاحب صدر تھے۔ اس کے بعد پھر وہ پرویز مشرف صاحب آ گئے۔ 2005 to 2010 کی پالیسی ہے، اس پالیسی میں اس کو ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایکسیس، کوالٹی اور ریلیونس پر ایمفیسس کیا گیا۔ یہ پالیسی آج بھی جاری ہے، آج بھی ہماری پالیسی ایکسیس، کوالٹی اور ریلیونس پر ہے۔ اس وقت 2005 میں اس وقت پرویز مشرف صاحب صدر تھے اور شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے۔ نیکسٹ پالیسی آتی ہے جی 2009 میں۔ اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں اسلام پر توجہ دی گئی، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پر، ایمرجنسی ایجوکیشن کیونکہ 2005 کا زلزلہ آ چکا تھا، یونیفارمٹی ان کریکولم کیونکہ پاکستان میں ایک طرف تو مدارس اور جو یونیورسٹی تعلیم کا فرق ہے، دوسرا یونیورسٹی تعلیم کے اندر بھی جو ایچ سے لے کر باقی کالجوں تک ایک تفریق موجود ہے، یعنی ایجوکیشن سسٹم ان کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہاں یہ احساس پیدا کیا گیا کہ کریکولم میں کچھ تو ایک کامن ہو جس کی بنا پر آپس میں گفتگو تو کر سکیں۔ ایک کو انگلش آتی ہے، دوسرے کو عربی آتی ہے، تو اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یونیفارمٹی پہ توجہ دی گئی۔ گلوبلائزیشن کا ایک، تاکہ ہمارے سٹیزن کو، ہمارے طالب علم کو دنیا کا پتہ ہو، تاکہ وہ دنیا کے بیفٹنگ پارٹ کے طور پر کام کر سکیں۔ اور جب تک کوئی بھی ملک دنیا کا ایک کارآمد پارٹ نہیں بنتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ امن میں نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ جو گیپ پیدا ہو گئے تھے ایجوکیشن میں، جو لٹریسی میں گیپ تھے، جو جنڈر گیپ تھے، جو جسٹس کے گیپ تھے، ان کو پورا کرنے کے لیے بھی اس پالیسی میں جو آپشنز رکھے گئے، ریکمنڈیشنز رکھی گئیں، تو اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جو تھے پرائم منسٹر تھے 2009 میں۔ نیکسٹ میں آتے ہیں جی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2017 to 2020 تک یہ چلی اور یہ فائنلی اپروو نہیں ہو سکی۔ اس میں جو تھے، اس میں یہ طے پایا ایکسیس تھرو مور پبلک اینڈ پرائیویٹ کالجز، یونیورسٹیز انکلوڈنگ سب کیمپسز، اٹینشن ٹورڈ اسپیشل ایجوکیشن۔ نواز شریف صاحب اس وقت بھی پرائم منسٹر تھے 2017 میں، اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنے کا کہا گیا یا میئر لیے گئے۔ اور یونیورسٹیوں کے کیمپسز آج آپ کو نظر آتی ہیں، بہت زیادہ یونیورسٹیز ہر ضلع میں بن گئی ہیں، کیمپس بن گئے ہیں، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ تو اسپیشل ایجوکیشن پر بھی خاص توجہ دی گئی کیونکہ نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ پھر زیادہ پالیسی چل نہیں سکی۔ 2020 میں نئی پالیسی آ گئی
جو انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کی پالیسی تھی، گریجویٹ ایجوکیشن کی پالیسی تھی، وہ بھی آ کے 2023 میں فائنلی نوٹیفائی ہوئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں انالیسز کی طرف۔ یہ تھی پاکستان کی پالیسی جو اب تک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ انالیسز، کہ ان پالیسی نے کیا کیا یا ان پالیسیز کا ہوا کیا۔ تو یہ تمام پالیسیز میں امپلیمنٹیشن کم رہی، حکومتیں چینج ہو جاتی تھی، فنڈز دیے نہیں جاتے تھے۔ نمبر 2 ہے لیک آف ڈائریکشن اور کنسسٹنسی تھی، پالیسی بار بار تبدیل ہو رہی تھی اور کوئی سمت بھی متعین نہیں تھی، کبھی کدھر کو کبھی کدھر کو۔ پوائنٹ 3 از پور انسٹیٹیوشن کمیونٹی ریلیشن شپ تھا، یعنی ایجوکیشن سسٹم اور کمیونٹی کا ریلیشن شپ آپس میں سٹرونگ نہیں تھا، اکثر اوقات سیاست کی نظر ہوتا تھا۔ جو آج بھی آپ دیکھیں تو مقامی پولیٹیکل ایلیٹ اور جو یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو اداروں کی ایڈمنسٹریشن ہے، ایون کالجز کی، اسکولوں کی ایڈمنسٹریشن، اس کے اندر کوئی اچھا ریلیشن نہیں پایا جاتا۔ بات اچھی مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن اکثر ایک سرد جنگ کی سی کیفیت رہتی ہے، کیونکہ لوکل کمیونٹی اپنے مختلف جو ان کے دڑے ہوتے ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے نیگوشیٹ کرتی رہتی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کا ایک ظاہر ہے ایک لمٹ ہوتی ہے، ان کی ہر بات تو مانی نہیں جا سکتی، اور جس سے مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 از کرپشن، لیک آف ویژنری لیڈرشپ۔ تو کرپشن بھی سسٹم کے اندر موجود ہے، کم یا زیادہ اس پر رائے دی جا سکتی ہے، اور ویژنری لیڈرشپ بھی نہیں تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو کرپشن کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں کی گئی، صرف کرپشن کو ایز اے پولیٹیکل ٹول یوز کرنے کے لیے، اپنی پاور گین کرنے کے لیے، یعنی اس کرپشن کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنے کی مثالیں تو ملتی ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو 4 is the lack of commitment on the part of policy formulators and implementers۔ پالیسی بنانے والے بھی کمیٹڈ نہیں ہوتے تھے، امپلیمنٹ کرنے والے بھی نہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل جو کمٹمنٹس ہیں وہ چینج ہو رہی تھی تیزی سے، اور اس میں یہ بھی خاص ایک المیہ ہوا کہ ایک گورنمنٹ نے آ کے دوسری گورنمنٹ کے اچھے کاموں کو بھی ملائن کرنا شروع کر دیا، اس کے ترقی کے کاموں کو بھی ملائن کرنا شروع کر دیا، جس سے پھر لوگوں کی جو بیوروکریسی ہے اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں تو فالو اپ بھی نہیں تھا، اور فالو اپ ہونے کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو فنڈز بھی نہیں ہوتے، دوسرا کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہر ادارہ دوسرے کو ٹھیک کرنے پہ لگا ہوگا تو اس کے اپنے حالات تو نہ گفتہ بے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں کوئی فرد ہمیشہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کا سوچتا رہتا ہے تو اس کا اپنا کوئی حالات نہیں ہوتا۔ اداروں کا بھی یہی حال ہے، تو ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی جو ہے اس کو اپنا کام کرنا چاہیے، کالجز کو اپنا کام کرنا چاہیے، اسکول کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ کالج والے کہتے ہیں کہ اسکول والوں نے کچھ نہیں پڑھایا، اسکول والے کہتے ہیں کالج والے بگاڑ دیتے ہیں، یونیورسٹی والے کہتے ہیں کالج سے بچے اچھے نہیں آتے، کالج والے کہتے ہیں کہ یونیورسٹی جا کے بگڑ جاتے ہیں، تو انہیں اپنے آپ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 7 از لیک آف اکاؤنٹیبلٹی فار اتھارٹی اینڈ سپروائزرز۔ کیونکہ جو لوگ اتھارٹی رکھتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکانزم نہیں ہے، اور نہ کوئی سپروائزرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی جن کا کام رکھوالی کرنا ہوتا ہے وہی اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ پوائنٹ 8 از لیک آف سسٹم آف ٹریننگ فار پالیسی فارمولیٹرز اینڈ امپلیمنٹرز۔ تو پالیسی بنانے والوں کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے والوں کے لیے ٹریننگ کا خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کو بتانا نہیں چاہتے، اور اسے یوز کر کے اپنے لیے ایک ایلیٹ مقام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اب چاہیے یہ کہ پالیسی بنانے پر ایک وسیع تر ٹریننگ اور امپلیمنٹر کی ٹریننگ کی جائے، تاکہ فیوچر میں پالیسیز بنے بھی اچھی اور امپلیمنٹ بھی اچھی ہوں۔ ہم نے بات کی پالیسی کیا ہے، ہم نے بات کی اسکولوں کی ہسٹری پر کہ ہمارے جو آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ہسٹری کیا تھی، پہلے مسلم مدرسہ سسٹم پر بات کی، برٹش اسکول آف فارمل ایجوکیشن پر بات کی، پھر ہم نے مسلم ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو ڈسکس کیا، ایجوکیشن پالیسیز آف پاکستان پر بات کی، اور پھر ان کا انالیسز کیا۔
یہ نتیجہ نکالا کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. انڈیویجولی ہم بہت اچھے ہیں، بہت کمیٹڈ ہیں، بہت ایماندار ہیں، لیکن ہم ادارے نہیں بنا سکے. ہمیں ادارے بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ترقی کی دوڑ میں بہت آگے جا سکیں. Thank you very much for being with me. See you in the next talk.